آپ سب کو سلام۔ آج کا ٹاپک ملک پاکستان کے حساب سے بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پہ بات چیت نہیں کر سکتے۔ مسیحیت سے دوری کے اسباب۔ عزیزو، مسیحیت مذہب نہیں بلکہ رشتہ ہے۔ اگر میں مسیحیت سے یا کرسچینٹی سے دور ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں خدا سے دور ہوتا ہوں، اور جب میں خدا سے دور ہوتا ہوں تو وہ برکات جو خدا نے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور میرے ملک کے لیے رکھی ہیں، جو کہ میرے وسیلہ سے ملک کو، خاندان کو اور مجھے ملنی تھی، وہ تمام کی تمام برکات بھی رک جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دوری کے اسباب کیا ہیں۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج کے ٹاپک کے بھی میں نے 3 سب ٹاپک بنائے ہیں۔ پہلا آدم اور حوا، دوسرا نوح، اور تیسرا اس کا حل۔ آدم اور حوا۔ عزیزو، گناہ ایک دم سے واقع نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ غلطیاں، کچھ غفلتیں شامل تھیں جو کہ حوا سے یا آدم سے سرزد ہوئی۔ تو ہم ان دونوں کی زندگیوں سے دیکھیں گے کہ بھئی وہ کیا کیا غلطیاں تھیں، وہ کیا کیا عوامل تھے جس کے نتیجے میں گناہ سرزد ہوا اور گناہ سے موت واقع اور خدا سے دوری ہو گئی، کیونکہ گو کہ اس وقت مسیحیت نہیں تھی لیکن خدا تھا۔ اسی طرح آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو وہ بھی خدا سے دور ہو گئے۔ تو ہم اس چیز پہ نظر کریں گے، دیکھیں گے کہ بھئی آدم سے جو جو غلطیاں ہوئیں، کیونکہ آدم خاندان کا سربراہ تھا، نہ صرف وہ خاندان کا سربراہ تھا بلکہ تمام جانور اور تمام جو چیزیں تھیں جو باغ عدن میں تھیں، ان سب کا اختیار خداوند نے آدم کو دیا تھا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس سربراہ نے کہاں کہاں مسٹیک کی ہیں، اور میں جو اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں تو وہ تمام چیزیں نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں شیطان آ گیا، اس میں کس کا قصور ہے۔ عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اس کا مطلب ہے نگہبانی کا جو کام تھا وہ آدم کا تھا، اور باغ عدن میں اگر ابلیس آتا ہے تو اس میں اس نگہبان کا قصور ہے۔ اس نے غفلت کی، اور اس غفلت کا نتیجہ شیطان باغ عدن میں آ کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ گو کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا، لیکن باغ عدن میں آ گیا اور اس نے سام کی باڈی لی، اور جو کمزور پارٹنر تھا حوا، سام کے ذریعے اس نے اس پر اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں گناہ سرزد ہوا۔ تو آیا میرے گھر میں اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی؟ میں کہیں پہ چشم پوشی تو نہیں کر رہا؟ عزیزو، یہاں پہ فزیکلی شیطان آنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرے ممبر میں سے جن کا میں سربراہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک کی کوئی ایسی حرکت تو نہیں، تو مجھے چشم پوشی نہیں کرنا بلکہ تمام پہ نظر رکھنی ہے۔ دوسرا، خاندان میں کسی ایک یا سب کے ایمان میں کمزوری۔ عزیزو، اس ایمان میں کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کلام میں مکسنگ، یا پھر دوسرے مذاہب کی پریکٹسز اپنے مذہب میں کرنا۔ لیکن ہم آدم اور حوا کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو آدم نے کلام میں مکسنگ کہاں پہ کی؟ ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش اس کا 2 باب اور 17ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ انسٹرکشن یہ تھی کہ نیک و بد کے پھل کو کھانا نہیں۔ اب اس نے اس میں اضافہ کیا کیا؟ کیونکہ عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کلام خدا نے آدم کو دیا تھا، اس وقت حوا پیدا نہیں ہوئی تھی، خدا نے اس کو نہیں بنایا تھا، اور آدم نے اس کو کلام بتایا تھا۔
اب اس میں مکسنگ کیا ہوئی؟ تیسرا باب پیدائش اور اس کا تیسری آیت ہے، تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ایڈیشن چھونا، نہ صرف چھونے کا ایڈیشن کیا بلکہ اگر آپ چھٹی آیت دیکھیں پیدائش کی تو وہاں پہ لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید آدم نے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ تو عزیزو، ابلیس جو ہے وہ مکسنگ کرواتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کے اوپر آ رہے تھے تو خدا کی جو آواز تھی، خدا باپ کی آواز، وہ تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ابلیس اس میں اب مکسنگ کیسے کرتا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں، اگر تو خدا کا بیٹا، اگر کا ایڈیشن کر کے شک میں ڈالتا ہے۔ عزیزو، اسی طرح مجھے کلام کی سچائیاں بتانی، نہ کہ مکسنگ کرنی ہے اور نہ ہی دوسرے مذاہب سے باتیں لے کے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ کمزور یا کوئی تیز پارٹنر کی دیکھ بھال۔ عزیزو، میرے ساتھ آپ نکالیں پیدائش 2 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خدا تقریباً تمام جانور پرندے اس کے پاس لاتا ہے اور اس کے نام رکھتے ہیں۔ گو کہ جو سام تھا وہ ان سب میں ذرا تھوڑا سا تیز تھا، چالاک تھا۔ یہ آپ کو پیدائش 3 باب پہلی آیت میں ملتا ہے۔ تو کیا وہ چالاک تھا، کیا تیز تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابلیس نے اسی چالاک، اسی تیز کا استعمال کیا اور اس کی باڈی لے لی، اور اس باڈی کے وسیلہ سے اس نے ہوا پہ کام کیا اور اس پر اٹیک کیا، جو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کامیابی کا نتیجہ گناہ اور گناہ کا نتیجہ موت واقع ہوا۔ عزیزو، اور نہ صرف سام کو سزا ملی، عورت کو ملی اور آدم کو ملی، بلکہ ساری دنیا لانتی ہوئی۔ یہ پیدائش 3 باب اور 17ویں آیت میں آپ کو ملتا ہے، اور پالوس رسول ان منصوبوں کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ افسیوں اس کا 6 باب اور 11ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ خداوند کے سارے ہتھیار باندھنے ہیں، اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا، کمزور یا چالاک یا تیز پارٹنر کی دیکھ بھال میں نے کرنی۔ عزیزو، ہمارے سامنے بیٹی آرزو کا واقعہ جو کہ گزشتہ دنوں میں ہوا، اس کے ماں باپ نے چھوٹی بچی سمجھ کے ہمسایوں کے گھر میں دینا شروع کر دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، چھوٹی بچی، کمزور بچی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ پوری مسیحیت کے لیے دکھ کی گھڑی بنی، جو کہ آپ باقی سٹوری جانتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو یا کمزور یا تیز پارٹنر کو اپنی دیکھ بھال میں رکھنا ہے۔ عزیزو، اکیلے ساتھی پر حملہ یا اٹیک۔ عزیزو، ابلیس جب سام کی باڈی لے رہا تھا تو آدم نے اس ٹائم کوئی نوٹس نہیں لیا، جبکہ چاہیے اس کو یہ تھا کہ اس کا نوٹس لیتا، کیونکہ سام اس کے اختیار میں تھا، نہ کہ ابلیس کے اختیار میں تھا۔ اور جب ابلیس سام کی باڈی لے چکا، اب سام جو ہے وہ ابلیس کے اختیار میں، اور وہ ہوا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آدم نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو عزیزو، کیا میں تو اس طرح کی حرکت نہیں کر رہا، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی یہ کوشش تھی کہ گھر کے ہر فرد کو اکیلا کر دے، اور اس اکیلے میں وہ اس پر اٹیک کرتا ہے۔ میری باتیں آپ سمجھ رہی، تو لہٰذا جو سربراہ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی حرکت ہو تو اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو ہمیں جب کوئی ہمارا ساتھی اکیلا ہو تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اس پر اکیلا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے کے لیے یا کسی، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز پہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنے ہیں۔
آگے دیکھتے ہیں ماں یا باپ یا بیوی یا بچوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھنا۔ آدم نے کیا کیا؟ گو کہ اس وقت اس کے بچے نہیں تھے، گناہ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ آدم جو تھا، اگر میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال کروں زن مرید تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس نے بیوی کی بات کو زیادہ اہمیت دی خدا کی بات سے۔ یہ آپ کو پیدائش اس کا 3 باب اور 6 آیت میں ملتا ہے، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اب اس خدا کے بندے نے بیوی کی بات مانی نہ کہ خدا کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کی بات مانتا اور بیوی کی بات نہ مانتا۔ تو اسی طرح عزیزو، خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 37ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ ہمارے یہاں پہ اکثر جو مائیں ہوتی ہیں، جب بچہ رات کو پڑھتا ہے اور خاص کر ہفتے والے دن، تو صبح اس کو نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ جی ایک کی چھٹی کا دن، بچہ رات ہی پڑھ رہے سے کوئی گل نہیں، خیر گر نہ جائے۔ یہ ہے غفلت۔ اور آگے دیکھتے ہیں آدم جو تھا وہ خدا کو نہیں جانتا تھا۔ میرے ساتھ پیدائش اس کا 3 باب اور 10ویں آیت نکالے تو وہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ تو کیا خدا سے کوئی اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے؟ عزیزو، مجھے بھی اس بات کو چیک رکھنا ہے کہ میں کسی ایسے خدا کی عبادت تو نہیں کرتا جو کہ خدا ہے نہیں، اور میں اس کو خدا سمجھ بیٹھا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح قیامت کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے یوں فرماتے ہیں، متی اس کا 7واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں، اس وقت میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ عزیزو، یہ تو آدم اور حوا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو گناہ کرنے سے پہلے جو اس سے غفلتیں ہوئیں، اور ان غفلتوں کا نتیجہ گناہ ہوا، اور گناہ کا نتیجہ موت۔ تو مجھے اپنے خاندان کی دیکھ بھال اسی طرح کرنی ہے کہ وہ سٹارٹ ہی سے مجھے اس کو قابو میں کرنا ہے۔ کسی ایک جگہ پہ میں نے خاندان کو ابلیس کے حوالے یا ان حرکات کے حوالے نہیں کرنا کہ مسیحیت سے دوری ہو، کیونکہ مسیحیت سے دوری کا مطلب ہے خدا سے دوری۔ اب ہم نوح کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں کہ نوح کا کریکٹر کیسا ہے۔ میرے ساتھ پیدائش اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ عزیزو، یہ 120 سال تک کشتی بناتا رہا، اور نہ صرف اس کے انفلوئنس میں جو لوگ تھے، یعنی اس کی مسز، اس کے بچے اور ان کی بیویاں اور تمام پرندے، جو بھی اس کے انفلوئنس میں آ گیا، اس کشتی میں آ گیا، وہ بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک اچھا سربراہ بننا ہے نوح کی طرح، تاکہ میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث برکت ہوں، اور میرے انفلوئنس میں جو بھی آئے وہ برکت حاصل کرے، نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے اور تمام چیزیں بھی۔ اس کی حل کی طرف اب چلتے ہیں کہ اس کا حل کیا ممکن ہے۔ میں نے کچھ پاسبلٹیز نکالی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس سے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کی لینتھ نہ بڑھ جائے، اسی وجہ سے میں ذرا اسی کوشش میں ہوتا ہوں کہ کم سے کم باتیں کروں۔ حل کی طرف آتے ہیں عزیزو، تو پہلا حل شخصی دعا، دوسرا خاندانی دعا، تیسری بات کسی اچھے چرچ۔ عزیزو، آپ جس چرچ بھی جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا چرچ ہے، لیکن جب آپ مہنگی چیز خریدنے جاتے ہیں، میرا مطلب ہے گھر یا پراپرٹی، تو آپ بہت سے لوگوں سے معلومات کرتے ہیں کہ بھئی اس کا رستہ کدھر ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ جس رستے پہ جانے جا رہے ہیں اس کی ویلیو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو بہت سے لوگوں سے معلومات کرنی ہے کہ بھئی جس چرچ میں جا رہا ہوں آیا وہ بائبل بیس چرچ ہے کہ نہیں۔ پھر چوتھی چیز، جب میں اچھے چرچ کا انتخاب کر لوں تو اس کے پاسٹر کو ریگولرلی
کوشش یہ کرنی ہے کہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ، ممکن تو نہیں ہے لیکن اگر 15 دن کے بعد بھی ایک دفعہ بلا لیا جائے تاکہ ان سے نہ صرف دعا کے ریفرنس سے، کلام کے ریفرنس سے باتیں سیکھی جائیں۔ اور پھر ہمارے بچوں کے پاس بہت قیمتی موبائل ہوتی ہیں عزیزو، موبائل میں ان کو قیمتی لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی ذاتی بائبلیں نہیں ہوتی، تو ہر ایک بچے کے پاس اپنی ذاتی بائبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چھٹی اور اہم بات عزیزو، جب میں لوگوں کے گھر میں عبادت کے لیے جاتا ہوں تو بعض ایسے گھروں میں بھی جاتا ہوں جو کہ سویپر ہوتے ہیں، تو ان کی گفتگو میں ایکسپلین کرتا ہوں، وہ جی اسی تے ان پڑھ اسی بائبل نو نہیں پڑھ سکتے، اسی بچے نو کی تعلیم دئیے۔ تو میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے گھر دے سکتے ہیں، اچھی چیزیں ان کو دے سکتے ہیں، اچھا اسکول دے سکتے ہیں اور ان کے لیے 2 نوکریاں کرتے ہیں، تو کیا ان کو اچھی تعلیم، مسیحی تعلیم نہیں دے سکتے؟ یہ کہہ کر آپ چشم پوشی نہ کریں، بلکہ اچھے چرچ، اچھے پاسٹر کا انتخاب کریں تاکہ آگے چل کے آپ کے بچے مسیحیت کے لیے باعث برکت ہوں، اپنی قوم کے لیے باعث برکت ہوں اور ایک جلال والی کلیسیا میں شامل ہوں۔ اور اگر عزیزو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس جلال والی کلیسیا کا حصہ بنیں تو آپ کو مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا۔ تو میرے پیچھے آپ بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، یسوع میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے، باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ اس جلالی کلیسیا کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب آپ کو کسی چیزوں کی فکر نہیں، کیونکہ متی کی انجیل اس کا 6 باب 33ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔